ہمارے یہاں نا کچھ لوگ ہر وقت سہمی سہمی باتیں کرتے ہیں، ڈری ڈری باتیں کرتے ہیں. ان کے نزدیک دنیا میں اچھے لوگ بچے کوئی نہیں، سارے خراب ہو گئے. دو ہی بندے ٹھیک ہوتے ہیں، ایک میں ٹھیک ہوں، ایک جو ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے. تیسرے کسی کو ٹھیک ماننے کو ہم تیار ہیں، پھر وہ سوسائٹی میں مایوسی پیدا کرتے ہیں، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط. حالانکہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے سارے بندے غلط ہو جائیں؟ ممکن ہی نہیں، یہ تو خیر امت ہے. ہم اپنا اس بات کرنے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے سب کی نفی کر دیتے ہیں. حضور علیہ السلام پریشانیوں کے دور میں ہمت کی بات کرتے، امید کی بات کرتے. حالات سخت ہیں، بھوک ہے، قحط ہے، صحابہ نے پتھر باندھے ہیں، خندق کھودی جا رہی. اور اس عالم میں بھی حضور کیا فرماتے ہیں؟ چٹان توڑنے کے لیے جب نبی پاک اس پر اوزار مارتے نا تو صحابہ فرماتے ہیں ایک ضرب نبی پاک لگاتے تو ساتھ فرماتے لو بھائی ملک شام بھی ہمارا ہو گیا، اللہ نے کنجیاں دے دی، وہ ملک فتح ہو جائے گا، ہمارا ہو جائے گا. دوسری ضرب نبی پاک لگاتے تو فرماتے لو بھی ایران بھی ہمارا ہو گیا. تیسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روم کی چابیاں بھی ہمیں عطا فرما دی. یہ علاقے تو بڑی بات میں فتح ہوئے، لیکن حضور خوشخبریاں دیتے، خوشخبریاں ہر وقت پریشانیوں کی. وہ میں ایک دن مجھے کہیں سفر پہ جانا تھا تو کچھ لوگ آگے بیٹھ گئے. ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم بات چھیڑتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں تاکہ پھر دوسرا بھی چھڑ جائے. وہ بھی آ گئے، انہوں نے آ کے نہ تو میرا خیال تھا کہ معذرت کی جائے، سفر کیا جائے. وہ بیٹھنے کے موڈ میں تھے، کہنے لگے سناؤ پھر آج کل پاکستان دے حالات کس طرح نے. انہوں نے آخیا بالکل ٹھیک نے. وہ پریشان ہو گئے جی میں تسی نہیں ہو گئے سارے. میں کہا ٹھیک ہے، چپ کر گئے. میں نے ان سے کہا یار یہ جو تبصرے ہم کرتے ہیں نا، خالی تبصرے، کوئی عملی کام تو کرتے نہیں. ان تبصروں سے کوئی انقلاب آیا پہلے؟ یہ کتنے ٹی وی چینل بن گئے، سارا دن تبصرے ہوتے ہیں، کوئی انقلاب آیا ہے؟ اور جس بندے سے آپ پوچھ رہے سونی سونی باتیں کر رہا ہے، اچھی اچھی یہ ہو جا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ انقلاب کیا آیا ہے؟ میں نے اپنے اس بھائی سے کہا محبت سے، میں نے کہا کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں جوتے بناتا ہوں. میں نے کہا اس طرح کریں جو کام آپ کرتے ہیں اس کو صحیح کر کے کریں، تاکہ غریب آدمی بیچارہ ایک دفعہ جوتا لینا تو اس کا جلدی ٹوٹے نہ، اسے دوبارہ خرچہ نہ پڑے. چلے یہ تو صحیح کر کے کریں، ہم جو خدمت ہم کر سکتے ہیں وہ ذرا صحیح کر کے کریں. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ اگر ہم اپنا کام بھی صحیح کرنے لگ جائیں تو پھر بھی ملک اور قوم کا بڑا فائدہ ہو جائے گا. اپنا کام بھی اگر دیانتداری سے کریں. ہم نے ساری دنیا کو ٹھیک کرنا ہے، بھئی پہلے اپنا کام تو صحیح طرح سے کر لو، وہ تو صحیح ہو نہیں رہا. اللہ کے رسول خوشخبری دیتے اور لوگوں کو حوصلہ دیتے اور تسلی دیتے. تو جنگ خندق میں حضور نے خندق بھی کھودی، لوگوں کو تسلی بھی دی، حوصلہ بھی دیا، اور پھر سارے کفر کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے بھی ہوئے. ایک مہینہ پورا کافروں نے محاصرہ کیا مسلمانوں کا. بھوک بھی تھی، ٹھنڈ بھی تھی، حالات بھی خراب تھے. ہمیں نہ 4 گھنٹے کا انتظار کرنا پڑ جائے تو بس گئے. ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، تلخی، ایک دوسروں سے لڑتے، ناراض ہوتے، تنقید کرتے، شکوے کرتے، ہر وقت آزمائش میں لوگ. یوں لگتا ہے جانے کیا ہو گیا. بد اعتمادیاں، کسی بندے پر کوئی اعتبار نہیں کرتے، معاشرے کو عجیب بے ہنگم کیا جا رہا ہے. اس ماحول میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس عالم میں جب اتنا سارا آزمائش کا ٹائم آ گیا، 1 مہینہ حضور نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. بالآخر ہوائیں ٹھنڈی چلنے لگیں، ان کے خیمے اکھڑنے لگے جو مہینے سے باہر بیٹھے تھے. پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے تم نے کہا تھا چلو، تم نے کہا تھا چلو، تو کہتا تھا فتح ہوگی. ایک دوسرے کو تانے دیتے، خائب و خاسر ہو کے جب وہ سارے بھاگ گئے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. اس ماحول میں میرے رب نے فرمایا گویا ہم جیسے لوگوں کو پیغام مل رہا ہے، اور جلدی گھبرا جانے والوں، کمزور پڑ جانے والوں، ادھر دیکھو کس طرح میرے کریم محبوب ڈٹ کے کھڑے ہیں،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے نبی پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین۔ تم ادھر دیکھو حضور کس طرح مقابلہ کرتے ہیں، کس طرح۔ ہمارے ہاں نا ایک مزاج بنتا جا رہا ہے، ہم دین کو چند ایک خاص دائروں میں بند کرنا چاہتے۔ دین اسلام میں اسوہ حسنہ میں جو وسعت ہے، حضور کا صبر، استقامت، حوصلہ، اور سب سے بڑھ کر نبی پاک کی معاملہ فہمی، حکمت، تدبر، دانائی۔ حضور جو فیصلہ بھی کرتے تھے بڑی دانائی سے کرتے تھے، سوچ سمجھ کے کرتے تھے۔ یعلمکم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ بڑی معاملہ فہمی کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام چیزوں کو لے کے چلتے تھے۔ ہمارے ہاں جذباتی فیصلے اور جذباتی مزاج، اور گھروں میں بچے شکوہ کرتے ہیں کہ بابا جی صبر نہیں کرتے، بابا جی کا خیال ہے کہ بچے میں حوصلہ نہیں۔ لیکن اگر ہمارے مزاج میں ذرا بردباری آ جائے، ذرا تحمل آ جائے، ذرا وقار آ جائے، ذرا ٹھہراؤ آ جائے، ہم ذرا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے لگ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے نا کفار مکہ نے، قریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا تھا۔ تو خانہ کعبہ کو تعمیر تو سب قبیلوں نے مل کے کیا، لیکن جب حجر اسود لگانے کی بات آئی تو لڑ پڑے۔ ایک قبیلہ کہتا تھا میں لگاؤں گا، دوسرا کہتا تھا میں لگاؤں گا، اور پھر ہمارے ہاں نا جی کچھ لوگ ہوتے ہیں مشورے دینے والے جو ماحول کو اور زیادہ خراب کر دیتے ہیں، شدت پیدا کرتے ہیں۔ یہ جب آپ کسی کے خلاف ہو جاتے ہیں نا تو اس کی بھی وجہ ہوتی ہے۔ خاندان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں تینوں نہ پوچھے ہی نہیں، تیرے کو تے رائے لیندے ہی نہیں، وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ بالخصوص داماد کو لوگ خراب کرتے ہیں، کہتے ہیں لوے نہ تینوں تیری تو عزت ہی نہیں کر دے، وہ تے کرما لاگے بیٹھا ہوتا ہے نا بالکل تیار، وہ اسی وقت ہی تیار ہو جاتا ہے لڑائی کرنے کو۔ چھوڑ یار، عزتیں نہ مانگ کے لی جاتی ہیں نہ لڑائی کر کے لی جاتی۔ انسان کو کام اس طرح کے کرنے چاہیے کہ عزت کرنے کو دل کرے، اس کا وقار طبیعت میں بیٹھ جائے، اس کو سلوٹ کرنے کو جی چاہے۔ احتجاج کر کے عزت لیں گے؟ لڑ پڑے قبیلے، میں رکھوں گا حجر اسود اپنی جگہ پہ، میں رکھوں گا، لڑائی بن گئی۔ بلکہ بعض تو ایسے تھے جنہوں نے خون منگایا، پیالے میں رکھا اور اس میں ہاتھ ڈال کے قسمیں اٹھائیں کہ اگر ہمیں موقع نہ ملا تو مار دیں گے یا مر جائیں، حجر اسود ہم ہی رکھیں گے۔ ان کے نصیب اچھے، کسی نے مشورہ دیا یار صبح جو سب سے پہلے حرم شریف میں آئے گا اس سے فیصلہ نہ کرا لیں۔ مقدر چمکے صبح حرم شریف میں سب سے پہلے مدینے والے محبوب تشریف لائے، اور جیسے ہی محبوب اندر تشریف لائے فوراً سب کہنے لگے وہ دیکھو صادق اور امین آ گئے۔ اپنا مسئلہ بتایا کہ ہم 12 قبیلے ہیں یا کم و بیش ہم لڑ رہے ہیں، حجر اسود میں لگاؤں گا، یہ جھگڑا ہے، تو آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ آپ فیصلہ کر دیں قبیلوں میں سے کون لگائے۔ تو حضور نے فرمایا ابھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ میرے محبوب کی حکمت ہے، تدبر ہے، دانائی ہے۔ حضور نے چادر مبارک اپنی بچھائی اور حضور نے حجر اسود کو اٹھا کے چادر میں رکھا اور فرمایا سارے قبیلے چادر کا کونا پکڑ لو۔ اب وہ سب نے قبیلہ پکڑا، سرداروں نے، اور وہ حجر اسود کو لے کے جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف۔ جب وہ گئے نا تو محبوب نے وہاں سے اٹھا کے حجر اسود کو نصب کیا، ان کے چہرے دیکھے تو سبھی کا خیال تھا میں اٹھا کے لایا ہوں۔ اس دانائی سے رسول کریم نے فیصلہ کیا کہ وہ لڑائی، وہ شکوہ، وہ سب ختم ہو گئے۔ ہمارے مزاجوں میں وہ حکمت نہیں۔ اسوہ حسنہ ہمیں دانائی سکھاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، یہ تیری ہے، تجھ سے گم ہو گئی، یہ جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ اپنی زندگی میں تدبر پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، دل بڑا رکھیں۔ جب آپ کسی منصب پہ فائز ہو جائیں تو پھر مزاج، وہ ہمارے ہاں جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ذرا نا تھوڑا سا اب دل کو بڑا کر لیں۔ جو کسی ادارے میں بڑے ہوتے ہیں وہ ذرا حوصلے بڑے کر لیں۔ تنظیم جماعت میں جو بڑے ہوتے ہیں ان کے دل، حوصلے، کلیجے بڑے ہونے چاہیے۔ تدبر یہ بھی حضور کے اسوہ حسنہ کا نور ہے۔